نتیجے میں عرب کی سرزمین پر برپا ہونے والے انقلاب کی توسیع یعنی ایکسٹینشن کا عمل شروع ہوا۔ سورہ توبہ کی آیات میں 11 رکوع پر مشتمل پورا تبصرہ آتا ہے اگلے غزوہ کے حوالے سے، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور یہ اب غزوہ ہو رہا ہے سلطنت روما کے خلاف، اور یہ آخری غزوہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا۔ روم کی سلطنت کے خلاف یہ غزوہ ہے، جس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ آپ صرف عربوں کے لیے نہیں تھے، تمام انسانیت کے لیے تھے۔ آپ کی جد و جہد صرف عرب کی حد تک نہیں تھی، تمام انسانیت کی حد تک تھی۔ آپ کا یہ مشن صرف عرب کی حد تک نہیں تھا دین کے غلبے کا، بلکہ تمام انسانیت تک یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ اس کا آغاز خود آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا، اور روم کی سلطنت جو عرب سے باہر تھی اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ بھی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں جنگ موتا کے حوالے سے 3000 صحابہ ایک طرف تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 2 لاکھ کا لشکر تھا رومی فوج کا، لیکن 2 لاکھ کے نرغے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بحفاظت نکال لائے تھے 3000 صحابہ کرام کی اکثریت کو، کچھ شہید بھی ہو گئے تھے۔ اس کا غم تھا رومیوں کو کہ اتنا چھوٹا تھا لشکر اور اس کو مٹا نہ سکے، ختم نہ کر سکے۔ اس کا انتقام لینے کا ارادہ کیا ہرقل نے، جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس وقت، اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنا شروع کی۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بڑھتے بڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے عرب تک پھیل چکی ہے، تو کل یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائیں۔ چنانچہ اس نے تیاریاں کرنا شروع کی، لاکھوں کی فوج جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہوئی، اور اللہ کی منصوبہ بندی بھی تھی کہ آپ تیاری کریں اور اعلان جنگ کریں روم کی سلطنت کے خلاف، اور اللہ کے دین کے اس انقلاب کو اور ایکسٹینڈ کریں، اس کی اور توسیع فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے عام اعلان فرما دیا، اور پہلی مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ اعلان ہوا ہر ایک کو نکلنا ہوگا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، کمزور ہو تب بھی نکلو، طاقت زیادہ ہے تب بھی نکلو، دل چاہ رہا ہے تب بھی نکلو، دل نہ چاہے تب بھی نکلو۔ یہ فرض عین کے درجے میں آ گیا، ہر ایک کے نکلنے کی پابندی لگا دی گئی، اور یہ پہلی مرتبہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یاد رکھیے بڑا مشکلات کا دور تھا جس میں غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ شدید گرمی کا معاملہ تھا، کچھ قحط کے بھی حالات پیدا ہو رہے تھے، کھجور کی فصل بھی تیار ہوا چاہتی تھی، جس کو اتاریں گے نہیں تو فصل برباد ہو جائے گی۔ سفر بھی میلوں کا تھا، سینکڑوں میل کا سفر تھا، اور بتایا گیا ہے کہ ایک اونٹ پر 18 افراد باری باری سواری کرتے تھے۔ ایک کھجور ایک دن میں 3 صحابہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کھجور میں کتنے وائٹامنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے، لیکن ایک کھجور 3 صحابہ کے لیے۔ پانی کم پڑ جاتا تھا تو اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اونٹ میں پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ وہ مشکلات تھیں کہ جن کے دوران یہ حکم آیا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کا۔ ایسے میں منافقین ہمارے سامنے آتے ہیں جو روک رہے ہیں اس مخلص مسلمانوں کو، مت نکلو گرمی بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے جہنم کی آگ زیادہ شدید تر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ آج ہمیں جہنم کی آگ یاد ہے، اور آج اس سے بچنے کے لیے کیا ہم میدان عمل میں نکلنے کو تیار ہیں؟ اللہ ہمیں جائزہ لینے کی اور جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو منافقین کو تو جان جاتی ہوئی دکھائی دی، وہ گھروں میں بیٹھ رہے، جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیے، نکلنے سے گریز انہوں نے اختیار کیا۔ ہاں چند مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، جن کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے، اور پھر ان کی معافی کا بھی اعلان بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ بہرحال 30,000 کے لشکر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور 20 دن تک آپ نے تبوک کے مقام پر قیام فرمایا ہے، لیکن ہرقل اور رومی فوجوں کی ہمت نہ ہو سکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی۔ ایک تو روب اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا، دوسرا وہ دیکھ بھی چکے تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ 2 لاکھ کے سامنے 3,000 مسلمان تھے، یہ 2 لاکھ ان کو ہرا نہ سکے، ختم نہ کر سکے، تو اگر ہم نے مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کی تو ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ روب اور دھاک اللہ نے ان کے دلوں میں بٹھا دی، اور وہ ناکام لوٹ گئے، اور ان کی ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں رہے اور کچھ تجارت بھی مسلمانوں نے کر لی اور ارد گرد کے قبائل سے تعلقات بھی قائم ہوئے، کچھ معاہدات بھی اللہ کے رسول نے کیے ان سے۔ واپسی پر منافقین پر نکیر کی گئی۔ یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی اصطلاح میں منافقین کون لوگ ہیں؟ منافقین مسلمان بھی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح کے جب مواقع آتے تھے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ جب جان کا مطالبہ آتا تھا اور مال کا مطالبہ آتا تھا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے پکارا جاتا تھا، بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ منافقین قرآن کی اصطلاح میں۔ واپسی پر شدید نکیر اللہ کی طرف سے ان کے لیے آئی ہے، کہہ دیا گیا آئندہ ان کا کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا، آئندہ کسی جنگ، کسی غزوہ میں یا اور کسی لڑائی میں ان کو شرکت کا موقع نہیں دیا جائے گا، آئندہ اللہ کے نبی ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، ان کے لیے دعائے استغفار بھی نہیں کریں گے۔ یہ شدید سزائیں ہیں جو منافقین کے لیے بیان ہوئی۔ لیکن پھر یاد کر لیجئے منافق کون؟ قرآن کی اصطلاح میں جو دین کو سمجھ لے، انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جس کے سامنے آ جائے لیکن وہ فرار اختیار کرے، اس کو دنیا محبوب ہو جائے، جان و مال محبوب ہو جائیں اور وہ اللہ کے دین کے راہ میں نہ نکلے، اس کے لیے جد و جہد نہ کرے۔ آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج ہمیں افسوس ہے اس دین کی مغلوبیت پر کہ آج ہم نکلیں گے اللہ کی راہ میں جان و مال کی محبت کے مقابلے میں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی جد و جہد کو محبوب رکھیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ مخلص صحابہ جن میں کعب بن مالک بھی ہیں رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع بھی ہیں رضی اللہ عنہ، ان پر نکیر بھی آئی ہے، ان کا بائیکاٹ ہوا ہے 50 دن تک، لیکن خلوص تھا، منافقین کی طرح بدنیتی نہیں تھی۔ بالآخر ان کی معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا اور تنبیہ کر دی گئی کہ اللہ کے دین کے تقاضے کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہیے اور کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے غزوہ تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ تبوک۔ عرب سے باہر نکل کر بیرون عرب اللہ کے دین کے انقلاب کی توسیع اور ایکسٹینشن کی جد و جہد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع فرمائی، اور ہم جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک آدھی دنیا پر اسلام غالب ہو چکا تھا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا مشن ہے دین کا غلبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے تمام انسانیت کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ کا یہ دین کل کی کل زندگی پر، یعنی نظام زندگی پر، کل کی کل زمین پر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 9 ہجری میں حج کا زمانہ آیا، حج کی فرضیت بھی آ گئی، لیکن یہ سن 9 ہجری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور ان کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی چند آیات نازل ہوئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تاکہ لوگ جو پورے عرب کے کونے کونے سے آ رہے ہیں ان کے سامنے یہ اعلانات کر دیے جائیں۔ سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ اعلانات یہ تھے، ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، آئندہ سال مشرکین کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ کوئی برہنہ طواف کرے گا، اور کعبے کا انتظام بھی اہل ایمان کے ہاتھ میں